قرآن کریم فرقان حکیم کی سورۃ الحجرات کی آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن میں میں چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہمیں قرآن فہمی کی دولت سے مالا مال فرمائے، قرآن سمجھ کر اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ ماہ مکرم شعبان المعظم کا یہ وہ خاص مہینہ ہے کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مکرم کے حوالہ سے ارشاد فرمایا ہے، شعبان شہری، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جو میرا مہینہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مکرم کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور کثرت سے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار پڑھا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمیں بتایا جائے کہ ایک بندہ دن میں کتنی مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار پڑھے، کتنی مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، اور تب تا جا کر کے جو ہے وہ انسان تائب ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، تو عرض کی حضور ہمیں بتایا جائے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ استغفار پڑھے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کم از کم ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرے۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کم از کم 100 مرتبہ اپنی رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ یہ راتیں اللہ کی بارگاہ میں گر گرانے کی ہیں، اپنے مالک حقیقی کو جو ہے وہ راضی کرنے کی راتیں ہیں۔ ہمارے بڑے ایسے اعمال ہیں کہ ہمیں خود ان اعمال سے بھیانک اور ہمیں شرم آتی ہے۔ یہ روزمرہ کے بڑھتے ہوئے معاملات آپ احباب کے سامنے ہیں۔ یہ اتنا بڑا معاملہ آپ احباب نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھا ہوگا اور دیگر حالات آپ کے سامنے ہیں۔ یقین کریں کہ ہر شخص جو ہے جو درد دل والا ہے، جس کے دل کے اندر کو درد ہے، اس بات کو دیکھ کر کے ضرور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اشک بار ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارے اندر سے وہ جو غیر کی جو ہمارے ذہن کے اندر رسومات تھی ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر سے وہ رسومات کا خاتمہ نہیں ہوتا کہ جن کا تعلق جو ہے وہ عرب کے اس دور کے ساتھ تھا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول جو ہے وہ نہیں ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل جو لوگ معاملات کیا کرتے تھے، اگر آج بھی ہمارے اندر وہی پائے جاتے ہیں تو زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ آپ کبھی عرب کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار ختم مرتبت علیہ تحیۃ و ثنا، آپ کی بارگاہ میں اصحاب عرض کرتے ہیں حضور ہمیں بتایا جائے کہ اگر اللہ کسی کو بیٹی سے نواز دیتا ہے تو اس کا مقام کتنا اونچا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو بیٹی دے دیتا ہے اس کے گھر کے اندر رحمت اترتی ہے، اللہ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ آج تو ہمارے گھروں کے اندر صف ماتم بچ جاتا ہے کہ بیٹی کیوں ہو گئی ہے،
لیکن یاد رکھیے کہ وہ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ ذات ہے جو بیٹی دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے اور بیٹا دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے، کہ اس کے جو ہے وہ خزانوں کے اندر کسی بات کی کمی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اس حوالہ سے سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی ہیں، اور ان کی شکل کے اندر حضرت جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے حضور نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم اہدی دحیۃ القلبی، اے میرے رب میرے دحیہ کو تو ہدایت نہیں عطا کر دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت دحیہ قلبی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ خوبصورت چہرہ تھا اور ان کی شکل کے اندر حضرت جبریل آیا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک روز حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے تو حضرت دحیہ قلبی کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بھی ایک جانب سے نکل کر آتے ہیں، اور آ کر کے حضرت جبریل چونکہ حضرت دحیہ قلبی کی شکل میں تھے تو حضرت دحیہ قلبی حضرت امام حسنین کریمین کے لیے ہمیشہ تحفہ لے کے آتے تھے۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ تحفہ دینے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر آپ نے کسی کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کروانا ہو تو اس کے بچوں سے پیار کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت کو حاصل کرنا ہے تو پھر حسنین کریمین سے پیار کرنا پڑے گا، آپ کی محبت کو اپنے سینے میں رکھنا پڑے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ دحیہ قلبی حضور کے پاس آتے ہیں تو حضرت امام حسنین کریمین آتے ہی آپ کی جیبوں کو ٹٹولتے ہیں کہ جو ہمارے لیے کھجوریں لائے ہیں، جو تحفہ لائے ہیں وہ ہمیں دیا جائے۔ بچپن کا زمانہ تھا۔ ایک روز حضرت جبریل امین آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں نواسے آپ کی جیبوں کو ٹٹولتے ہیں کہ دحیہ نکال لو، کھجوریں کہاں ہیں۔ روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل کو دیکھ کر مسکرایا تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں حضور آج سے پہلے میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے جبریل، اصل میں تو دحیہ کی شکل میں آیا ہے، اور دحیہ میرے نواسوں سے بڑا پیار کرتا ہے، تو میں اس سے اس لیے انس اور پیار رکھتا ہوں کہ وہ میرے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے عرض کی تھی کہ مالک دحیہ کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قوم کے 800 افراد جو ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کر اسلام قبول کرتے ہیں، اور حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کا کلمہ پڑھا تو میں نے حضور سے عرض کی تھی کہ حضور میں نے اپنی جو ہے وہ قبیلے کی 700 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے، حضور مجھے بتایا جائے کہ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں مجھ جیسا گناہ گار بھی بخشا جائے گا کہ جس نے اپنی قوم کی 700 بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، خدا قیامت کے دن جس کو آپ نے زندہ درگور کیا اس بچی سے سوال کرے گا کہ اے زندہ درگور کرنے والی بچی، تجھے جو ہے کس جو ہے وہ جرم کی پاداش میں زمین کے اندر گاڑ دیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوال اس شخص سے بنتا ہے کہ جو جرم کرنے والا ہے۔ زید اگر قاتل ہے تو جو ہے وہ جج بھی اس سے سوال کرے گا کہ جو سامنے قاتل ہوگا۔ اب مقتول سے یہ سوال نہیں کہ بنتا کہ تجھے کس وجہ سے قتل کیا گیا، تو جواب علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا اس بندے سے اتنا ناراض ہوگا کہ خدا اس سے کلام بھی نہیں کرے گا، بلکہ اس سے خدا گفتگو فرمائے گا کہ جو مقتول ہے، جس کو قتل کیا گیا ہے، کہ تو بتا کہ تجھے کس جو ہے جرم کی پاداش میں جو ہے وہ ذبح کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ یہ قتل کر دینا کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، خدا فرماتا ہے کہ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، اے انسان تو جان لے کہ بیٹی کو جو ہے وہ ذبح کرنا، قتل کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آج انسان سوچتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا، میں نے کون سا عمل کر لیا ہے، لیکن فرمایا کہ بے شک سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ قتل کرنا ہے۔ تو ذات ذی وقار حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ داہیہ کیا کیا ہے؟ عرض کی حضور اپنی قوم کی 700 بچیوں کو زندہ درگور کر چکا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اور بھی اس سے بڑھ کر تو کیا کر بیٹھا ہے؟ عرض کی حضور میں اب ایک جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف تجارت کی غرض سے جانا چاہتا ہوں۔ میری بیوی امید سے تھی، جب میں واپس پلٹا چند مہینوں کے بعد جو ہے مجھے دیر لگ گئی، اور دیر سے وقت گزرنے کے بعد جب میں اپنے گھر پہنچا دروازے پہ دستک دی، اتنی میں مدت کے بعد آیا کہ دروازہ میری بیگم نے نہیں کھولا، میری بیٹی نے چلتے ہوئے خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے کھولا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ داہیہ تو دیکھ کر خوش ہوا ہوگا۔ عرض کی حضور اگر ایسا ہوتا تو کرم کی بات تھی۔ عرض کی حضور میں خوش نہیں ہوا، میں نے اس بیٹی کو فوراً پکڑا اور اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ بیٹی کہاں سے آئی ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے تیرے بعد کرم کیا اور بیٹی سے نوازا ہے۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتا کہ عرب کا وتیرہ اور عادت ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، اور میرے گھر کے اندر ہی بیٹی ہے، میں خود ایک قبیلے کا سربراہ ہوں، یہ میری برداشت اور اپنے سے میں باہر ہوں۔ فوراً بیٹی کو پکڑ کر جو ہے وہ چچیل میدان کی طرف لے جاتے ہیں، اور جا کر کے یہ حضور کے سامنے کہانی بیان ہو رہی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر داہیہ تو نے کیا کیا؟ عرض کی حضور میں نے بیٹی کے سامنے جو ہے ایک گڑھا کھودا۔ حضور میں گڑھا کھودتا ہوں، میری بیٹی میری طرف شفقت سے دیکھتی ہے، اور وہ بڑی پیار بڑی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ عرض کی حضور جب میں بچی کو سامنے جو گڑھا کھودتا جا رہا تھا تو عرض کی کہ حضور میں نے سامنے گڑھا کو کھودنے کے بعد پھر ایک موقع ایسا آیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر جب گڑھے میں پھینکا تو وہ میری طرف محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ شاید میرا باپ مجھے چھوڑ دے گا۔ کہا کہ جب میں نے یہ معاملہ حضور کیا تو میں اپنے آپ سے باہر تھا، اور میرے اوپر خون چڑھا ہوا تھا کہ میرے گھر کے اندر بیٹی کی پیدائش کیوں ہوئی ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ لوگوں، جس گھر کے اندر ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور جس کے گھر رب کائنات کی طرف سے 2 بیٹیاں اور پھر 3 بیٹیاں میرے آقا فرماتے ہیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ جو شخص ہے پھر ان بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، اور پھر ان کو پرورش کرنے کے بعد ان کی بلوغت کے بعد ان کو ان کے گھر کی طرف وہ رخصت کرتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس انسان کے درمیان اور قیامت کے درمیان صرف جو ہے اور جنت کے درمیان فقط ایک موت کا پردہ رہ جاتا ہے۔ وہ انسان جنتی ہے جو اپنی بچیوں کی پرورش کرتا ہے اور پھر ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو عقائد صحیحہ کی طرف منتقل کرتا ہے، ان کے دل کے اندر حضور کا پیار پیدا کرتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس انسان نے اپنی اولاد کو ادب کی ایک بات بتا دی کہ بزرگوں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے اور بزرگوں سے پیار کیسے کیا جاتا ہے، ان کی محبت کو سینے میں کیسے رکھا جاتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کائنات اس کو احد پہاڑ کے برابر خیرات کرنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جو انسان اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی طرف جو ہے وہ توجہ ڈالتا ہے۔ تو ذات عزیز وقار میں عرض کر رہا تھا، حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی حضور میں نے بچی کو نہیں دیکھا، حضور میں نے اس کے اوپر مٹی کو ڈالا ہے اور میں واپس پلٹتا ہوں، اس نے بڑی محبت بڑی نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ عرض کی حضور ابھی آپ نے بیعت کا جو ہے وہ اعلان نہیں کیا تھا۔ علماء فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت سے پہلے کہ یہ بات تھی کہ اور لگتا تھا، علماء فرماتے ہیں کہ اس نے جب آسمانوں کی طرف دیکھا تو اس نے رب کی بارگاہ میں اپنی ننھی نگاہوں کے ساتھ عرض کی تھی کہ مالک اب تو بتا تیرا حبیب کب آنے والا ہے، تیرے حبیب کی بیعت کب ہوگی جو بچیوں کو جو ہے وہ مقام کبھی ماں کا دے گا اور کبھی وہ اس بیٹی کو جو ہے وہ جو خاتون کا مقام عطا کرے گا، اور کبھی بیوی اور کبھی جو ہے اس کو ماں اور کبھی بہن کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اس ماحول کے اندر جب بیٹیوں کو ایک لمحہ قریب نہیں بٹھایا جاتا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اٹھا کر فرمایا تھا کہ فاطمہ وہ ہے جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت فاطمہ آپ کی خدمت میں آتی، حضور کھڑے ہو کر استقبال کرتے۔ میرے آقا کبھی پیشانی کو چومتے ہیں تو کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحابہ عرض کرتے ہیں آج تک حضور ہم نے بچیوں سے ایسے پیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ میرے بعد تو نبی بھی تو کوئی نہیں نہ آنا، اگر میں ان بچیوں سے پیار نہیں کروں گا تو کون کرے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچیوں کے ہاتھوں کو چوما ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
جو ہے وہ سامنے سے کوئی اگر ننھی گڑیا گزرتی ہے حضور اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں. اور روایات میں اکثر میں نے یہ بات آپ احباب سے کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ سامنے ایک ننھی سی گڑیا کو دیکھا رو رہی تھی. میرا آقا فرماتی ہے بیٹی روتی کیوں ہو؟ حضور نے شفقت کا ہاتھ رکھا ہے. جب اس سے سوال کیا تو اس نے کہا حضور مجھے میرے آقا نے، میرے غلام، میرے خادم، میرا جو مالک ہے اس نے بھیجا تھا، میرا مال گم ہو چکا ہے. حضور نے شفقت کا ہار پھیر کر ارشاد فرمایا. میرا آقا فرماتے تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں آ گیا ہوں نا، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً اس ننھی بچی سے بھی میرے آقا نے فرمایا ہوگا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قبر میں پہنچ چکا ہوں نا. تو جس کی قبر میں مدینے کے تاجدار کی جلوہ گری ہو چکی ہو اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، شاہ بطحہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچی کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، فرمایا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضور اسے شفقت فرماتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کو دیکھ کر وہ بچی مسکراتی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچی کو جو ہے وہ دلاسا دیا ہے. حضور بچیوں سے پیار کرتے ہیں. حضرت ذی وقار یہ آج کا پیغام لے کر جائیں، جس کے گھر میں بچیاں ہیں وہ آج شام کو اپنی بچی کو سامنے کھڑا ہو کر اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیں. یقین کریں کہ کبھی ہمارے جو ہے وہ دل کے اوپر ایسے وہ اس معاملے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے آرا چل رہا ہے، تو کبھی یہ بھی تو سوچا کریں ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہمارے آقا کو کتنی پشیمانی ہوتی ہوگی کہ آج صدیاں بیت جانے کے بعد امت پھر وہیں کی وہیں کھڑی ہے. اس کے اندر سے وہ پرانی رسومات کا خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آج اپنے گھروں میں جا کر بچیوں کو سامنے کھڑا کر کے ہاتھوں کا بوسہ لے کر مدینے کے تاجدار کو راضی کر کے بتا دیں کہ آقا آج بھی ہمارے دل کے اندر ویسی ہی بچیوں سے محبت موجود ہے جیسی حضور آپ کے صحاب کے دل کے اندر موجود ہوا کرتی تھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچیوں سے انس کرنے کا جو ہے وہ ہمیں حکم ارشاد کیا ہے. حضرت داہیہ قلبی عرض کرتے ہیں حضور میں اس جرم کو کبھی نہیں بھول سکتا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس معاملے کو دیکھا تو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت داہیہ قلبی سے فرمایا داہیہ یہ بات مجھے پھر سناؤ. حضرت داہیہ قلبی فرماتے ہیں میں نے حضور کو وہ بات پھر سنا دی، حتیٰ کہ فرماتے ہیں 3 مرتبہ میں نے حضور کو وہ بات سنائی. فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ چین پیدا ہوا کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے راضی ہو گئے ہیں تو رب بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا. حضرت داہیۃ القلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضور سے پھر عرض کی کہ حضور بتایا جائے کہ اتنا بڑا جرم بھی کیا ہے کہ مجھے معافی مل سکتی ہے کہ نہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا داہیہ تیرا جرم تو چھوٹا ہے، میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے حبیب فرما دو میرے بندوں سے اگر زمین کی ساری حدیں عبور کر جاؤ پھر بھی میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. یہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اتنی قریب ان راتوں کے اندر ہوتی ہے کہ خدا اعلان کرتے ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے رزق میں اضافہ طلب کرنے والا. تو حضرات ان راتوں کے اندر اپنے مالک کو منانے کی یہ راتیں ہیں، راضی کرنے کی راتیں ہیں. حضرات ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم بہت سیاح کار ہیں، ہمیں خود اپنے اعمال سے جو ہے وہ کراہت محسوس ہوتی ہے. حضرات آئیں میں اور آپ سب اس بات کا عہد کر کے اٹھے کہ ہم نے دنیا کے اندر حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ہر اس عمل سے پیار کرنا ہے جس سے مدینے کے تاجدار نے پیار کیا ہے. ہم بچیوں سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو مقام حضور نے دیا ہے. اور کبھی بھی کسی گھر کے اندر بچی کی پیدائش ہو جائے تو یہ نہ سوچا کریں کہ یہ بچی پیدا کیوں ہوئی ہے، بلکہ جیسے بچوں کی پیدائش کے اوپر مٹھائی تقسیم کرتے ہیں ان بچیوں کی پیدائش کے اوپر بھی مٹھائی تقسیم کیا کریں. میں پورے وثوق سے حضور قبلہ عالم کی مسجد میں اور منبر کے اوپر کھڑا ہو کر کے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں اگر آپ یہ عمل حضور کی سنت سمجھ کر کریں گے تو گنبد خضرا کے مقیں آپ پہ راضی ہو جائیں گے.
اور آج بھی اس بات کو اپنے جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھتے ہوئے بچیوں سے پیار کیا کریں، انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگایا کریں، اور کبھی بھی ان بچیوں کا حق جو ہے وہ یہ مت سمجھا کریں کہ اس کا حق ہمارے بچوں سے کم ہے، کبھی اس کا حق آپ کے بچوں سے کم نہیں ہے۔ رب کائنات نے قرآن میں جو ہے وہ مطلقاً حکم ارشاد کیا ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، جب بچہ یا بچی پیدا ہو جائے تو اس کو پورے 2 سال کے لیے تُو نے دودھ پلانا ہوگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹے کو 2 سال دودھ پلایا تو خدا نے بیٹی کو بھی 2 سال کے لیے دودھ پلانے کا حکم کیوں ارشاد کیا؟ رب کائنات نے یہ ہمیں بتا دیا کہ جو مقام بیٹے کا ہے وہی مقام تیری بیٹی کا ہے، اور رب کائنات نے اگر ایک طرف سے جو ہے آپ کی بیٹی کو جو ہے اپنے بیٹے سے جو ہے وہ نصف حصہ دیا ہے تو دوسری طرف وہ اپنے خامد کے حصے کے اندر بھی وہ حقدار ٹھہرائی ہے۔ تو رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے بیٹی کو مقام اور شرف سے بخشا ہے۔ خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی اپنی بیٹیوں سے پیار، محبت اور انس رکھنے کی خدا توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات اس جوان کو، وہ جس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو دکھ اور درد دیا ہے، رب کائنات اس کو پورے عالم اسلام کے لیے عبرتناک نشانہ بنائے۔ رب کائنات میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔